یہ ہے گبین جبہ اور یہاں تک پکی سڑک آئی ہے. اوپر زمانم شاہ مسلم دے دا شجاع الدین دے دا سر محمد نعیم دے منگ ټول تعلق د شنگلے سر دے دا یو 15 منٹ بدی لگی 15 منٹ او یہ سلو پیری نا آغا زین خو ڈیر آلیا زمان میں مدین سے کالا کوٹ سے کچھ پہلے لنڈے کے مقام پر پہنچا. یہ ہے لنڈے چوک جو کہ کالا کوٹ سے اس طرف کالام کی طرف صرف 1 کلومیٹر کے فاصلے پر یہ لنڈے ہے اور یہ چوک ہے اور ادھر یہ پم ہے. تو ادھر اس چوک کے قریب پہنچ کر آپ نے بائیں جانب موڑنا ہے اور گبین جبہ کی طرف جانا. دیکھیں یہ سامنے چوک ہے جس کے درمیان میں گنبد لگا ہوا ہے. تو اگر آپ منگورا کی طرف سے آ رہے ہیں تو آپ نے بائیں جانب مغرب کی طرف موڑنا ہے اور 22 کلومیٹر کے فاصلے پر گبین جبہ واقع ہے. ایک بات ذہن نشین رکھیں کہ جب آپ منگورا کی طرف سے کالام کی طرف آ رہے ہیں تو دریائے سوات کے دونوں جانب سڑک ہے. تو ایک دائیں جانب ہے ایک بائیں جانب. لیکن اگر آپ نے گبین جبہ جانا ہے تو آپ نے بائیں سڑک پہ آنا ہے نہ کہ دائیں سڑک پہ. دائیں سڑک پہ نہیں آنا بائیں سڑک پہ آنا ہے. مٹا کو کراس کرنا ہے پھر کالا کوٹ اور کالا کوٹ کے ساتھ یہ لنڈے چوک اس کے ساتھ آپ مڑ کے بائیں جانب مغرب کی طرف تو 22 کلومیٹر کے فاصلے پر آپ گبین جبہ جائیں گے. اب میں آپ کو پورا تفصیل سمجھاتا ہوں کہ آپ نے گبین جبہ کس طرح جانا ہے. اگر آپ نے اسلام آباد یا لاہور یا کراچی کسی بھی جگہ سے آنا ہے تو آپ ایسا کریں گے. اگر آپ کے ساتھ اپنی گاڑی ہے تو آپ پشاور موٹر وے پر آتے ہوئے کرنل شیر خان انٹرچینج سے پھر آپ سوات ایکسپریس پہ آئیں گے اور سوات موٹر وے جس کو سوات ایکسپریس یا سوات موٹر وے کہا جاتا ہے اس پہ آپ چکدرہ تک پہنچیں گے. جب آپ چکدرہ پہنچ جائے تو پھر منگورا کی طرف آتے ہوئے کچھ کلومیٹر بعد جو ہے آپ کے بائیں جانب ایک بہت بڑا پل آتا ہے جس کو شموزئی پل کہا جاتا ہے اور وہ بہت بڑا سا وہ ایک جگہ بھی بنی ہوئی ہے. تو وہاں سے آپ پل کراس کر کے دریائے سوات کے ساتھ ہوتے ہوئے آپ مٹا پہنچیں گے اور مٹا کے بعد پھر باغ ڈیرے کے بعد جو آخری شہر ہے کالا کوٹ. یہ بات ذہن میں رکھیں. تو کالا کوٹ کا جو چھوٹا سا شہر ہے اس کو کراس کر کے صرف 1 کلومیٹر آگے جائے جو کہ میں نے آپ کو ایک گنبد نما چوک دکھایا. اس گنبد نما چوک کے ساتھ آپ بائیں جانب مغرب کی طرف آپ مڑ جائیں گے تو آپ اس کے بعد 22 کلومیٹر کا فاصلہ طے کر کے آپ گبین جبہ پہنچیں گے. یہ تو میں نے آپ کو روٹ سمجھایا. اگر آپ نے مطلب ہے کہ چکدرہ پہنچے اور آپ منگورا آنا چاہتے ہیں تو آپ منگورا بھی آ سکتے ہیں اور منگورا سے پھر آپ جو ہے نا دریائے سوات کے جو بائیں جانب سڑک بنی ہوئی ہے اس پہ آتے ہوئے مٹا اور پھر باغ ڈیرئی اور پھر کالا کوٹ اور او چوک جس کا نام ہے لنڈے تو ادھر آ کے پھر آپ گبین جبہ آ سکتے ہیں. اسی طرح اگر آپ پشاور سے آتے ہیں تو پھر یہی روٹ پہ چکدرہ اور پھر جو میں نے بتایا اس طرح آپ آ سکتے ہیں. یا اگر مدین کی طرف سے جاتے ہیں یعنی کالام کی طرف سے تو آپ جو ہے نا مدین میں یہاں جو ہے آپ کے دائیں جانب جو سڑک جاتی ہے تو اس پہ آپ سیدھا جائیں اور پھر جو ہے آپ مطلب ہے 2 گاؤں ہے جس کا نام ہے ایک دامانہ اور پھر قندیل. اس کے بعد جو ہے پھر جو ہے یہ کالا کوٹ آئے گا تو کالا کوٹ کو آپ نہیں پہنچنا ہے. اس لنڈے چوک جس میں گنبد نما سا چوک ہے اس میں آپ نے مطلب ہے کہ وہ مغرب کی طرف جو روٹ جو سڑک بنی ہے اس پہ جائے تو 22 کلومیٹر کے بعد آپ گبین جبہ پہنچ جائیں. یہ تو میں نے آپ کو ڈائریکشن سمجھائی. اب جو ہے میں آپ کو مزید انفارمیشن دیتا ہوں سڑک کے بارے میں اور دوسری چیزوں کے بارے میں. تو سب سے پہلی بات تو میں یہ کروں گا مجھے بھی پہلا کوئی علم نہیں تھا. میں سوچ رہا تھا کہ جب کالا کوٹ کے بعد جو 22 کلومیٹر کا فاصلہ ہے خیال یہ تھا کہ یہ کوئی اچھی سی سڑک نہیں ہوگی اور بہت مشکل سے میں جاؤں گا. لیکن میں نے آگے سڑک دیکھ کر میں حیران رہ گیا
یہ جو ایک خاص مقام ہے یعنی راستے میں اور بھی بہت مقامات آتے ہیں، مطلب جن کے نام ہے میں آپ کو بتاتا ہوں. تو جو لنڈے ہیں نا اس پہ جب آپ کراس کریں تو راستے میں ایک اور علاقہ آتا ہے جس کا نام ہے صخرہ آتا ہے، پھر لالکو سیرے آتے ہیں، اور پھر اس طرح کے یہ علاقے آتے ہیں. تو یعنی اس سڑک پہ جاتے ہوئے یہ تو مجھے ایک بہت بڑا علاقہ نظر آیا. سڑک بہت پکی ہے اور اتنا بڑا علاقہ ہے کہ میں نے گرلز کالج کو بھی دیکھا، پرائیویٹ گرلز کالج. جب ایک علاقے میں پرائیویٹ گرلز کالج ہو تو اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کتنا پروگریسو علاقہ ہے اور کتنا زیادہ بڑا علاقہ ہے. تو یہ کوئی ایسا علاقہ نہیں ہے کوئی پہاڑی علاقہ ہے اور ادھر اکا دکا گھر ہے، نہیں، یہ بہت کافی آبادی والا علاقہ ہے. پھر آگے جا کے جب آپ یہ گبنجبہ کی طرف جاتے ہیں تو اس سڑک کو دیکھیں. اس سڑک آپ نے میرے خیال میں بہت کم دوسرے پہاڑی علاقوں میں دیکھا ہوگا. یہ سڑک جو کہ انتہائی خوبصورت اور مضبوط اور پائیدار قسم کی ابھی یہ سڑک بنی ہے. تو یہ سڑک جو ہے یہ سیدھا جو ہے گبنجبہ کی طرف جاتی ہے، اور بالکل گبنجبہ کی جو اینڈ ہے جس پہاڑ میں گبنجبہ واقع ہے اس پہاڑ کے دامن تک اس طرح کے بالکل پکی سڑک جاتی ہے، اور آپ اس طرح اس پہ گاڑی اچھی طرح سے آپ چلا سکتے ہیں، اور آپ دونوں اطراف میں انتہائی حسین مناظر اور انتہائی دلکش مناظر کا سیر بھی کر سکتے ہیں. اور راستے میں آپ جا بجا رک بھی سکتے ہیں، فوٹوز لے سکتے ہیں، ویڈیوز بنا سکتے ہیں، کھانا کھا سکتے ہیں، اور مطلب پکنک منا سکتے ہیں. ایک اور بات، اگر آپ کے ساتھ گاڑی ہے تو آپ جب اس طرح جو یہ لنڈے کے ساتھ آپ موڑتے ہیں تو راستے میں تقریباً میں نے تو 2 فلنگ سٹیشنز بھی دیکھے. تو پیٹرول ڈالنے کی بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے، آپ وہاں پیٹرول بھی ڈال سکتے ہیں. اور پھر جب راستے میں جب آپ گبنجبہ کے قریب جائے تو ادھر ہوٹلز بھی نظر آتے ہیں. تو گبنجبہ کے قریب جب آپ پہنچ جاتے ہیں تو اس سے کچھ پہلے بائیں جانب ایک سڑک مڑتی ہے، تو وہ جو ہے گبنجبہ کے جو کیمپنگ پارٹس ہے وہاں جاتی ہے وہ سڑک. تو وہاں آپ جا کے کیمپنگ پارٹس میں بھی اپنے لیے ایک کمرہ بک کر سکتے ہیں، جو کہ ایک کیمپنگ پارٹ ہوتا ہے 2 بیڈ کا اور ایک 4 بیڈ کا ہوتا ہے. 2 بیڈ کا پر نائٹ جو کرایہ ہے وہ 3000 ہے، اور 4 بیڈ کا وہ 5000 ہے. 3000 سے کم وہاں نہیں ملتا کوئی بھی پارٹ. اگر آپ پارٹ نہیں لے سکتے ہیں تو پھر آپ ادھر اپنا خیمہ لگا کے اس کی بھی 500 روپے لیتے ہیں، اور وہاں کھانے پینے کا بندوبست موجود ہے. تو یہ تو کیمپنگ پارٹ کے بارے میں. اب یہ کیمپنگ پارٹ جو ہے یہ گبنجبہ کے جو مین مرکز ہے اس سے ذرا پہلے ہے، اور یہ بھی بہت خوبصورت پہاڑوں کے دامن میں واقع ہے اور بہت خوبصورت مناظر ہے. ایسے مناظر ہے کہ آپ کا دل خوش ہو جائے گا. جب آپ اس کیمپنگ پارٹ کو کراس کر کے پھر جب آگے جائیں گے تو پھر کچھ دیر بعد جب آپ آگے جاتے ہیں تو پھر آپ کو گبنجبہ کا جو مین مرکز ہے وہ جہاں واقع ہے جن پہاڑوں میں، تو اس کے بالکل دامن تک پکی سڑک جاتی. یہ سڑک جو ہے نا یہ بالکل وہاں تک پہنچی ہے. تو وہاں سے پھر جو ہے چڑھائی بہت زیادہ ہے مطلب ایسی چڑھائی ہے کہ اس پہ 4 ویل کے بغیر اور کوئی گاڑی نہیں چڑھ سکتی ہے. اور مطلب یہ ہے کہ اگر 4 ویل گاڑی بھی کسی کے ساتھ ہو اور پھر بھی اگر اس کا تجربہ ہو پہاڑوں کی چڑھائی پر چڑھنا اور اترنے کے تجربہ ہو، کیونکہ جو پہلی چڑھائی ہے نا وہ اتنی سیدھی چڑھائی تھی کہ اس پر بہت مشکل سے اگر آپ کے ساتھ فول ڈرائیو کار بھی ہو اور اگر آپ پہاڑی چڑھائی پر چڑھنے کے عادی نہ ہو تو پھر بھی آپ اس پہ نہیں چڑھ سکتے ہیں. تو یہ بات ذہن نشین کریں کہ آپ کے ساتھ 4 ویل گاڑی ہو اور پھر آپ چڑھائی پر چڑھنے اور اترنے کا مطلب ہے کہ آپ کا تجربہ ہو تو پھر آپ اس پہ چڑھ سکتے ہیں اور پھر بالکل گبنجبہ کے مرکز کو پہنچ سکتے ہیں. تو اس پہ چڑھنے کے تقریباً 10-15 منٹ میں پھر آپ ادھر پہنچ سکتے ہیں.
اگر آپ کے ساتھ گاڑی نہیں ہے یا گاڑی نہیں چلا سکتے ہیں تو ادھر آپ اپنی گاڑی آرام سے کھڑی کریں. میرے خیال میں ادھر کوئی مسئلہ نہیں ہے. اگر آپ کے ساتھ موٹر بائک ہے یا گاڑی ہے ادھر اس کو کھڑی کر دیں. آپ اگر پیدل جاتے ہیں تو پیدل، اگر آپ پہاڑوں کے عادی نہیں ہے تو آپ 1 گھنٹے میں پہنچ جائیں گے. اگر آپ پہاڑوں کے عادی ہے تو آپ 30 منٹ یا 45 منٹ میں پہنچ جائیں گے، اور اترائی آپ آدھے گھنٹے میں کر سکتے ہیں. تو اس طرح کی یہ چڑھائی ہے جو اس پہ آپ چڑھ سکتے ہیں. اس کے علاوہ اگر آپ کے ساتھ موٹر بائک ہے تو اگر آپ موٹر بائک اوپر لے جا سکتے ہیں تو ٹھیک ہے، لیکن اگر نہیں تو آپ ادھر آپ کھڑے کر سکتے ہیں. اس کے علاوہ اگر آپ کے ساتھ ایسے خواتین یا بچے ہیں جو کہ اوپر نہیں چڑھ سکتے ہیں تو ان کے لیے وہاں گھوڑے بھی موجود ہے، جو کہ ویسے تو 300 روپے وہ بتاتے ہیں، لیکن اگر ان کو 150 یا 200 میں راضی کر دیں ایک طرف سے تو آپ کو ایک طرف سے 150 روپے 200 روپے تک آپ کے جو خواتین ہیں یا بچے ہیں وہ جو ہے نا اوپر چڑھا سکتے ہیں، گبین جبے تک لے جا سکتے ہیں. اس کے علاوہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ کوئی گاڑی کرائے پر لے لے تو ایک جیپ جس میں 6-7 لوگ آتے ہیں، وہاں بڑے سے لینڈ کروزر ٹائپ کی گاڑی، تو تقریباً میرے سامنے ایک آدمی نے اس کو کرایہ پر لے لیا تو زیادہ بتاتے ہیں لیکن 1500 سے کم نہیں جاتے ایک طرف سے. تو آپ 1500 روپے لے کے، اگر 4-5 آدمی ہیں تو آپ 1500 روپے لے کے آپ کو ادھر لے جائیں گے، اور دونوں طرف سے میرے خیال میں 2500 روپے لیتے ہیں. تو یہ پیسے آپ نے خرچ کرنے ہوتے ہیں. اگر آپ اکیلے ہیں تو آپ اگر جا سکتے ہیں تو پیدل جائیں، اگر پیدل نہیں جا سکتے ہیں تو گھوڑے پر جائیں، 150 یا 200 روپے دے دیں. تو یہ پورا تفصیل میں نے آپ کو بتایا کہ ادھر آپ کو کوئی مسئلہ نہیں ہوگا. جب آپ اوپر چڑھتے ہیں تو چڑھتے ہوئے وہ بہت زگ زیگ قسم کی چڑھائی ہے اور پکی بھی نہیں ہے ابھی تک، یعنی جون 2021 تک، لیکن اس کے جو ہے اس پہ کام جاری ہے ویسے. تو جب آپ ادھر جو مین کیمپنگ جو گبین جبہ ہے، جب آپ ادھر تک پہنچ جاتے ہیں تو پھر ادھر آپ مزید سیر کریں. اب میں مزید علاقے آپ کو ادھر دکھاتا ہوں. تو میری خوش قسمتی یہ تھی کہ ابھی جب جیسا کہ میں آیا تو یہ ایک پارٹ جو ہے یہ خالی ہوا. تو ابھی میں آپ کو یہ دکھاؤں گا کہ کس طرح پارٹ ہے. یہ پارٹ ہے، دیکھ وہ کیمپنگ پارٹ ہے جس کا ذکر میں نے کیا، اور ادھر یہ کیمپنگ پارٹ، یہ 2 بیڈ کا 3000 روپے اور 4 بیڈ کا 5000 روپے ملتا ہے. آپ کو دکھاتا ہوں، دیکھیں یہ ہے. تو یہ ایک بیڈ ہے اور یہ دوسرا بیڈ ہے، اور اس کے اندر پھر یہ جو ہے، اور اس پارٹ کے ساتھ یہ واش روم الگ بنایا گیا ہے. تو بہت VIP قسم کا واش روم بھی ہے اس کے ساتھ. آپ اس کو بھی دیکھ سکتے ہیں. تو یہ اس کے واش روم ہے. تو یہ کیمپنگ پارٹ کے جو پارٹس ہے جو کہ 3000 روپے پہ پر نائٹ کے لیے ملتا ہے، 2 بیڈ کا اور 4 بیڈ کا 5000 روپے کا. تو یہاں آپ اس کو لے سکتے ہیں. اس کیمپنگ پارٹ میں ادھر باقاعدہ کچن ہے جہاں آپ آرڈر پر بھی کھانا یا چائے بنوا سکتے ہیں، یا خود آ کے آپ اپنے لیے خود کھانا بنا سکتے ہیں. تو یہ کیمپنگ پارٹ میں یہ سہولت آپ کے لیے موجود. ابھی یہ جو ہے گبین جبہ پہاڑ، جہاں گبین جبہ کا جو مین گبین جبہ ہے نا وہ واقع ہے، تو اس پہاڑ کے بالکل دامن ہے، جس کے بارے میں نے آپ کو بتایا کہ آپ ادھر تک پکی سڑک پہ اپنی گاڑی پہنچا سکتے ہیں. لیکن ادھر یہ سامنے چڑھائی جو ہے یہ تو ویسے نظر نہیں آتی، لیکن یہ بہت مشکل ہے، بالکل سیدھی چڑھائی ہے. میں نے بھی اپنا موٹر بائک اس پر نہیں چڑھا سکا، تو میں نے موٹر بائک ادھر کھڑی کر دی. لوگوں نے جو گاڑی نہیں چڑھا سکتی یا 4 ویل ڈرائیو ان کے ساتھ نہیں ہے تو پھر انہوں نے یہاں گاڑی کھڑی کر دی ہے، اور یا تو کرایہ کی گاڑی میں جاتے ہیں، یا گھوڑوں پہ جاتے ہیں، یا پیدل جاتے ہیں. یہ سارے آپشن یہاں آپ کے لیے موجود ہے. تو یہ جگہ ہے، یہ اس گبین جبہ پہاڑ کے دامن کی جگہ ہے. اب اس پہاڑ کے دامن سے آپ نے یہ چڑھائی چڑھنی ہے، جس پہ آپ دیکھیں نا ایک موٹر سائیکل والی بھی ویسے موٹر سائیکل کو دھکا دے کے لے رہا ہے. اور میں بہت تھکا ہوا تھا، اس کا ویڈیو بھی میں نے صحیح نہیں بنایا، لیکن اس طرح کی چڑھائی ہے. اور یہ گھوڑی بھی یہاں ہے. تو یہ چڑھائی ہے جہاں پہ آپ گھوڑے پر بھی آپ چڑھ سکتے ہیں، اور آپ کرایے کی گاڑی بھی لے جا سکتے ہیں.
اگر آپ پیدل واکنگ کریں تو ٹریکنگ کے لیے بھی بہت زبردست ہے. اسکول کے بچے آئے ہیں اور ادھر دیکھیں اور یہ اوپر آپ گبین جبہ کی طرف جائیں. جیسا کہ میں ادھر پہنچ گیا, یہ اب میں گبین جبہ کے جو مین جبہ ہے وہاں آیا ہوں, اور یہاں کوئی کنسٹرکشن نہیں ہے, کوئی آبادی نہیں ہے, یہاں کوئی بلڈنگ نہیں ہے, بس صرف خیمے نصب ہے, لیکن اس پہ کام جاری ہے. اور یہ جبہ جو ہے بہت تیزی کے ساتھ لوگوں میں مقبول ہو رہا ہے. تو یہ جو ہے نا ارد گرد یہ جو خیمے نصب ہے اور اس کی بھی اپنا کرایہ ہے, بھی وہ بھی میں آپ کو بتاؤں گا. لیکن یہ جو میرا پہلا 1 منٹ کا ویڈیو جب میں آیا تو میں نے ایک کپ چائے پی لی اور میں بہت زیادہ تھکا ہوا تھا, تو اس کے بعد میں نے ایک مختصر سی ویڈیو بنائی. اور یہ منظر ہے گبین جبہ کے. یہ سامنے جو ہے یہ ریسٹورنٹ ہے جہاں جنرل اسٹور بھی ہے اور چائے بھی ملتی ہے, اور یہ میری چائے ہے. تو میں نے ایک ڈسپوزیبل میں کپ چائے بنا لی. یہ جو ہے نا ملک پیک میں بناتے ہیں, تازہ دودھ نہیں ملتے ہیں. میری بدقسمتی کا کیا کرے, میں بہت مشکل سے دور ایک پہاڑ پہ چڑھ گیا تاکہ میں سوچ رہا تھا کہ میں ایک خوبصورت ویڈیو بناؤں. لیکن میری بدقسمتی تھی کہ اس وقت اتنی تیز ہوا چل رہی تھی اور آسمان میں بادل بھی تھی اور بارش کا بھی امکان تھا. تو میں بہت حیران ہو گیا کہ یہ کیا ہو رہا ہے. میں اس کی ویڈیو بنا رہا ہوں اور اب جو ہے یہ منظر صاف دکھائی نہیں دے رہا ہے. تو بھائی جان یہ سامنے جو آپ کو نظر آتا ہے یہ گبین جبہ ہے جو کہ بہت مشہور ہے. اور ادھر آپ پہنچ کے ایک سائیڈ ہے اور پھر اس کے جو ایک طرف یہ ٹریکس گئے ہیں جو سامنے نظر آتے ہیں. تو اس ٹریک پہ آگے جا کے وہ دوسرا حصہ ہے جو کہ اس شخص کے مطابق جہاں اس نے مجھے بتایا یہاں کہ وہ حصہ اس سے زیادہ خوبصورت بھی ہے اور ٹھنڈا بھی ہے. تو میں تو ادھر نہیں گیا, لیکن یہ گبین جبہ کا جو مین مرکز ہے وہ ہے. اور ادھر پھر مزید ویڈیوز میں آپ کو دکھاؤں گا. تو یہ ہے جناب گبین جبہ, اور دیکھیں نا ارد گرد ساری سرسبز و شاداب پہاڑ ہے اور بہت ٹھنڈی ہوا چلتی ہے. اب آسمان میں بادل ہے, لیکن یہاں بادل کا کوئی بھروسہ نہیں کرنا چاہیے, یہ کبھی برستا ہے کبھی نہیں برستا ہے. یہ دیکھیں نا یہ خیمے جو نصب ہے تو ادھر لوگ رات بھی گزارتے ہیں, اور اس ایک خیمے کی قیمت وہ تو 2000 اور 2500 بتاتے ہیں, لیکن ان کے ساتھ بارگیننگ کر کے 1000 پہ ملتا ہے, جس میں آپ کو یہ خیمہ اور اس کے ساتھ یہ دیکھیں نا یہ ڈسٹ بن رکھے ہیں. یہ بہت اچھا کام کیا ہے, کیونکہ میں اکثر سوچ رہا تھا کہ ادھر کوڑا کرکٹ کہاں لوگ پھینکیں گے, لیکن یہ ڈسٹ بن بہت بڑی بات ہے. آئی اپریشیٹ دس. اب دیکھیں نا یہ خیمہ اندر سے میں آپ کو دکھاتا ہوں. تو صرف ایک خیمہ, اس طرح کے خیمے ادھر موجود ہے اور اس کی بھی قیمت 2000 وہ بتاتے ہیں, لیکن بات کرتے آپ 1000 میں اس کو لے سکتے ہیں. جس کے بعد وہ آپ کو یہاں بستر بھی دیتے ہیں, 1 یا 2 بستر آپ کو دیتے ہیں. اور اگر رات کو ٹھنڈی ہوا چلتی ہے یا بارش ہوتی ہے تو آپ محفوظ رہتے ہیں. تو صرف یہ بندوبست موجود ہے. اب حکومت خیبر پختونخوا کو چاہیے کہ جیسا کہ انہوں نے اس سیاحتی مقام کو بہت پروموٹ کیا ہے اور بہت زیادہ خرچہ بھی کیا ہے یہ سڑک لانے کے لیے, تو اب ادھر 1 2 3 ہوٹل اچھی طرح سے بنائے تاکہ لوگ یہاں اگر رات گزارنے کے لیے ٹھہرنا چاہے تو ٹھہر سکیں گے, رک سکیں گے. اور مزید سہولیات بالخصوص پانی. تو پانی کے بارے میں, کیونکہ میں پانی کے بارے میں بہت فکر مند تھا کہ یہاں پینے کا پانی کا کیا بندوبست ہوگا. مجھے تو ویسی کوئی چشمہ نظر نہیں آ رہا تھا. تو اس چائے والے آدمی سے میں نے پوچھا کہ پانی کا کیا پروگرام ہے, تو اس نے کہا کہ پایا ہے اور اس میں پینے کے پانی آتا ہے تو لوگ اس کو پی سکتے ہیں. اسی طرح جو ہے ادھر ایک چھوٹا سا نالا بہہ رہا تھا, تو اس سے
برتن دھونے کے لیے اور دیگر استعمال کے لیے آپ پانی لا سکتے ہیں. تو اس نے کہا کہ پانی کا کوئی بڑا مسئلہ نہیں ہے, لیکن مجھے ایسا محسوس ہوا کہ پانی کی کمی یہاں موجود ہے. دوسری بات, یہاں واش رومز بھی نہیں تھے. تو اگر واش روم نہیں بھی ہے تو ابھی اگر کسی کو ضرورت پڑ جائے تو پہاڑ اور درخت قریب ہے اور آپ جا کے پہاڑوں میں اپنی ضرورت پورا کر سکتے ہیں, لیکن واش رومز ضروری ہے. اور یہ گھوڑے بھی ادھر کھڑے ہیں. تو یہ جو ہے یہ گبین جبا کے جو بنیادی مرکز ہے وہ ہے. اور یہاں لوگ گاڑی بھی لاتے ہیں. دیکھیں نا, یہ لوگ اپنی پارٹی میں وہ ایک بندے کو اٹھا کے انجوائے کرتے ہیں اور مطلب اس طرح لائف کو انجوائے کرتے ہیں. تو اسی طرح جو ہے نا آپ یہاں آ کے وقت گزار سکتے ہیں, رات بھی گزار سکتے ہیں. کھانا پینا ادھر ملتا بھی ہے, لیکن ادھر کھانے کا اتنا زیادہ بھروسہ نہیں کرنا چاہیے, کیونکہ میں نے اس کیفیٹیریا والے سے پوچھا کہ کھانے کے لیے کچھ ہے, تو اس نے کہا کہ صرف چکن ہے. اور چکن ان علاقوں کا چکن تو میں بالکل کھانے کا نہیں کہتا ہوں, کیونکہ بہت پرانے ہوتے ہیں یہاں. تو آپ کوشش کریں کہ کھانا اپنے ساتھ لے جائے, پکی پکائی کھانا تو ادھر کھائے. اگر پکی پکانی کھانا نہیں لے جاتے تو آپ مٹیریلز لے جائے, آئٹمز لے جائے, فوڈ سٹف لے جائے اور پھر ادھر خود پکائے اور کھائے, تو بہت بڑا مزہ آئے گا. اتنا خوبصورت جگہ ہے کہ میں جب اس پہ چڑھ رہا تھا تو میں نے دل میں کہا کہ میں کیا پاگل بنا ہوا ہوں کہ ادھر آ رہا ہوں. اتنی دور سے میں آیا ہوں, اس پہاڑ پہ میں چڑھ رہا ہوں, میں بہت تھکا ہوا تھا. لیکن میں جب یہاں پہنچ گیا اور ایک کپ چائے پی لی تو پھر میرا دل اتنا حشاش بشاش ہو گیا, میں اتنا خوش ہو گیا. اور اس کے جو خوبصورتی اور اس کے جو موسم ہے اور یہاں کے انوائرمنٹ اور ارد گرد کے جو سراؤنڈنگس ہے, ان سب نے مجھے بہت زیادہ خوشی بخشی. تو میں نے سمجھا کہ واقعی حکومت نے اتنا خرچہ عبث میں نہیں کیا ہے, یہ بہت خوبصورت جگہ ہے. اب دیکھیں نا, یہ جگہ بن رہے ہیں تو یہ ذرا پائیدار ہے, لیکن اس سے بڑھ کے کنسٹرکشن چاہیے. ہوٹلز ادھر اوپر, ہوٹلز 1 یا 2 ہوٹلز جیسے کہ مالم جبے میں بنائے گئے ہیں یا ٹنڈیانی میں بنائے گئے ہیں, تو اسی طرح کے ایک ہوٹل بنائے جائے تو یہ بہت زبردست انٹرنیشنل قسم کا پکنک پوائنٹ بن سکتا ہے. میں نے 1-2 فارنرز کو بھی دیکھا کہ ادھر آئے تھے, تو وہ بھی آ سکتے ہیں. Now I want to say something in English for foreigners. So if any foreigner comes to Gabin Jaba from Islamabad, when they reach to Islamabad, from Islamabad they will come to Mingora, and then from Mingora Gabin Jaba is located on 60 to 65 kilometers away. And from Mingora they can come to Gabin Jaba. They can stay here for night, or they can rent a pod in camping pods. In here are also a number of hotels available. They can also rent a room in those hotels, and if they want to stay here on the top of this jabba, so they can also stay here in these tents. So this is very interesting and fascinating place for visitors, and this is a tourist spot for all the people, so you can come here. Welcome to Pakistan and welcome to Gabin Jaba. Thanks for watching. Subscribe to my channel, like my videos and share. ابھی میں نے اپنا واپسی شروع کی, تو اس کچے ٹریک پہ نیچے اترنا ہے. اور نیچے اترنا تو آسان ہے, کیونکہ اگر آپ 1 گھنٹے میں اوپر چڑھ سکتے ہیں تو آدھے گھنٹے میں آپ نیچے اتر سکتے ہیں. تو یہ ہے 10 منٹ بدی لگی دلی, یو 15 منٹ بدی لگی, 15 منٹ او یو سلو پیری نا هغه ځینې خو ډېر علیا زامن مړه ظلم کوي, ظلم کوي. 300 روپۍ یو کسالي, 300 خو ډېرې زیاتې دي. او که نه دا اوس ما په 100 روپۍ روان کړل. پسل دی را ښځه بیا خو ښه دی پسل. اوس به درته پښتو کې هم لږ یو څو خبرې وکړم. دا ګبین جبه چې دا ډېر ښکلی ځای دی, نو تاسو به پهله مینګورې ته راشئ. مینګورې نه 60-65 کیلومیټر فاصله باندې دی, نو تاسو به دې ته راشئ او دې ته چې کوم دی نو خپل ګاډی به راولئ, ځکه چې دلته کې پبلک ټرانسپورټ نه راځي, موټر سایکل هم راځي, او دلته کې د شپې ځای هم شته دی. نو ډېر ښکلی ځای دی.
اب میں سامنے جو یہ ساتھی جا رہی ہے تو یہ شانگلے کے ہے اور ان سے میری بات ہوئی. یہ بہت نائس لوگ تھے, ٹیچر تھے, تو ان سے میں نے میری تعارف ہوئی اور پھر انہوں نے کہا کہ ہم آپ کو انٹرویو دے سکتے ہیں اگر آپ لینا چاہتے ہیں. تو ان سے میں انٹرویو میں نے لے لیا. گبین جبہ کے بارے میں ان کے تاثرات آپ بھی ملاحظہ فرمائیے. خجی دا مونږ اوس د ګبین جبې چې کوم ټریک دی بره د خطو هلته کې ولاړ یو. زه خپل هم ګبین جبې ته تللی وم او ډېر مې انجوای کو او دا ملګري هم راغلي وو ګبین جبې ته. اوس واپس وکړي نو دوی نه لږ تاثرات چې دی هغه نوټ کوو چې دوی چې دی نو دا ټرپ څومره انجوای کو او نورو خلکو ته دوی څه پیغام ورکول غواړي. خجی نو تاسو خپل انټروډکشن کوئ. زما نوم شاه مسلم دی, دا شجاع الدین دی, دا را سره محمد نعیم دی. موږ ټول تعلق د شنګلې سره دی. دا څه ملګري سوات کې پاتې کېږي او د ګبین جبې څخه ډېر زیات تعریف اورېدلی نو ماشاءالله چې راغلو نو هماغومرې ښایسته ځای او ډېر ښکلی ځای دی. یو خو ډېر په لنډو دی, تارکولي روډ ورته ډېر نږدې پورې راغلی دی. راسې یو نیمه ګنټه چې بس پیادل ټریک سړی ووهي, انجای یې وکړي, راوخېجي. بره ډېر ښکلي ډبونه دي, دا شاته اوچت اوچت غرونه ښکاري, تر دې دمه پکې واورې, ګلیشرز او دا هم پراته دي. هغه سایډ ته دنه بېحات او دغه طرفونو ته هم پیادل ټریکونه دي, کوزېده کېږي. خو زه به پکې لږ مزید څه ایډ کړم چې که چېرته موږ خو پخپله د شانګلې یو, دغه ځایونه نه چې کله موږ راشو نو موږ ته پخپله دا لوک بیا هغومرې ښایسته نه ښکاري. نو چېرته چاته هم موقع میلاو شي چې شانګله وزټ کړي. شانګله کې خو یختنګی ډېر په لنډو دی او شاته کې بیا وخېجي. د شانګله کې کوم کوم ځایونه دي هسې وزټینګ وردي پلیسز؟ د ټولو نه ټاپ باندې خو یختنګی دی, د هغې غټه وجه دا ده چې هغه ډېر زیات نږدې پروت دی. مطلب منګورې نه داسې تقریبا ګنټه کې هغه کور کېږي. او موسم یې همداسې دی؟ موسم یې تقریبا د دې نه به یخ یي او ګرم او بالکل دغه هم ډېر ښکلی ځای دی. زما خپل هم خیال دی انشاءالله. او یختنګی وزټ کوي. بیا که چېرته تاسو وشو کانډو ورته وایي د لیلوڼۍ نه شاته کانډو شانګله کې هلته دشت لیلا ده, لاندې د نه شاپور او بادر کلی, ګوالېرۍ او هلته داسې فیسیلیټي شته دی او روډز اوس روډ تقریبا بره ټاپ ته ورسي, کار روان دی. خو ډېر سپیشل مطلب سهولیات شته دی او سهولیات هلته هم دغه شان کیمپینګ پارټس دي او ډېر ښه ځای دی. او تاسو نن راغلي وئ؟ موږ پرون بله ورځ هلته تللي وو, هلته هم وزټ وکړو, بیا دلته رالو. نو د دې ځای خو تعریف موږ ډېر اورېدلی وو او خو لکه هغې نه به لږ شان کم هغه چې موږ ولیدو نو دی چې دی نو د هغې په مقابله کې د تاسو څه ریکمنډ کوئ چې دلته څه دلته خامخا خلکو له پکار دی چې راشي, د دې د صفایي خیال وساتي. صفایي خیال څومره چې ټورسټ او راځي ګورنمنټ له څه پکار دي چې دلته ګورنمنټ له پکار دی یو د روډ د سهولت پکار دی. دا روډ که یو دا چړیانې لږې دا چړیانې چې دي دا ټریک دا بنیادي طور غټ رکاوټ دا دی چې دا سیټ کې ځکه چې ما خپل تارکولي شي په دې چړۍ باندې ګاډي ختلې موټر بایک ما خپل هم لاندې ودرولې او داسې عام کس پې نشي ګاډی خېژولی که نه جي. تاسو هم چې څه وګوایئ؟ بالکل موږ چې رالو ګاډی موږ کته ودرو او یو سرټن پوینټ و هغه ځای پورې پوزیشن ته موږ رالو. د هغې نه په دې خو بیا چې نو ډېر مشکل و راخته, مشکل تقریبا یو ګنټه به هم لګولي. فور ویلر ګاډی و هغه پکې هم هلته ډېر ګډ وډ شو او چې ایکسپیرینس یې نه یا نشي راخته. ټورسټ لپاره دا ډېر خطرناک دی. بره د ټاپ ته وخېجئ خو ټیک دی جی جی چې څوک راشي دې ځای نه ځان له جیب وکړي, د دې ځای خلکو ته به هم پیسې وغیره ملاویږي, انکم به جوړېږي. خو چې کم سے کم د دې ځای پورې روډ داسې کړي چې عام ټوډیان او یو چې دی نو یو هوټل به هم جوړ کړي د شپې د پاتې کېدو لپاره, رهایش لپاره, خوراک بندوبست هم نشته صحیح, او چې واشروم نشته دی. دا ما نوټ ټریکس هم نشته دی, واکینګ ټریکس مطلب واکینګ ټریکس پکار دی, هوټل پکار دی, د فوډ بندوبست پکار دی او مطلب دا سیزونه ضروري دي. او زیاتر ګاډو والا کم څه وي دا پنکچر وغیره دا چی د ګاډي دپاره مطلب دا دی مکینیک شاپ یو پکار دی چې هغه مطلب ضروریات پوره کوي. د لایټینګ څه پرپس پکار دی یا څو د هغې لږ دوی ګورنمنټ چارجز هم ولګوي, خیر دی مطلب انټریو لګوي 500 روپۍ, نو ټیک ده. خیر عوام لږ مو متاثره کوه نه خیر دی مطلب دومره سړی راشي دلته کم سے کم د شپږ اتو روپو پټرول سوځي لکه مطلب هغه سهولت به ورکوي که نه, سهولت ورکړي. نو 50-60 روپۍ اوس مانم جبه دوی پرایویټ کړه نو هغې ته آی تھنک چې 600 روپۍ انټري به نه انټري خو هلته زه فري ورغلی وم, اوس خپله ورغلی وم, انټري پیسې نشته دی, خو هلته کې چې ایسارېږي نو د هغه پارټ چې دی هغه 3000 روپۍ دی که نه جي. نه انټري 300 تاسو نه به هسې نه اخیستې میډیا د وجې, خو زموږ استادان ملګري تلي نو هغوی نه 300 روپۍ انټري اخیستې. هغه کس ما سره ګپ ولګو
وای 300 روپۍ دغه خو لکه وای نه غستې نه دا اصل کې د 300 روپۍ تاسو نه دا غستې نو الته کې لکه اوس دومره مهنګه انټری ده کنه هغه حالان کې هغه د دې ځای په نسبت هغه یا بیا ډیره کمه ده الته خو یو جوله ده او بس هغه یو ډاب ده بس یاره زما د خیال خو چې زه که 20 روپۍ هم د یو کس نه انټری لینو بلا شي ته چې پای کې ولدا یو څو سرویس ورکی میکانیک شرط ناسي میکانیک ورکی سہولیات ورکی دا روډ صحیح کی دا هوټل بندوبست وکي نور د اوبو خاص کر واشرومز دا هم دي نو جی ډیره مننه ستاسو د تاثیراتو او دا ویډیو زیات نه زیات وګورئ چې دا خبره ګورنمنت ته ورسي او په دې باندې عمل وشي زموږ ملک چې دی پاکستان ډېر ښکلی ملک دی نو الله تعالی دې مطلب دا نور هم ښکلی کړي او څومره ویزیټرز چې راځي دا که د فارن هم دلته راتلی شي غیر ملکیان ها جی راځي دي نو انشاءالله دا به انجوای کوي تھینک یو ویری مچ سر مننه نه اصل کې دومره په وایډ رینج لا په الحال نه دومره وای نه دا خیر چې روډ راشي لیر نم بیا ښه ځای دی موسم خو د دې هلته ډېر ښه دی که نه موسم خو دلته ډېر مزدار دی خو صرف ما ته خو چې غټ که نه محسوس شو دلته کې د دې هوټل ځکه چې خوراک هم صحیح نه شته خوراک خو شته څه شته نه خو لکه دغه نه لکه هغه وي چکن دی خو چکن خو به بالکل نه خورې دی ځکه چې دا زاړه چکن وي اکثر صحیح نه وي ما بس یو کپ چای کس کې نو بس کلی شو اکسس خو به بیا ډېر ایزي علیه السلام نو دا ده چې بیا هر چا ته اسان دي خپل خوراک راوړی شي بالکل تاسو هم ګاډی بره نه شو راخېږئ موږ لاندې ورته زموږ موټر ګاډی دا ګورې ته سویټزرلینډ کې دا ډېر زبردست دا کم وخت کې تاسو دا بله ورځ پرون بله ورځ ښه بله ورځ موږ په دې 3 ورځو کې 3 ځایونه ولیدل یہ وہ پیدل ٹریک ہے جس کو آپ اگر اپنی گاڑی نیچے کڑی کر دے تو آپ 1 گھنٹے میں چڑھ سکتے ہیں اور آدھے گھنٹے میں اتر سکتے ہیں تو اب ہم اس پہ اتر رہے ہیں اور آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں کہ اتنی بالکل سیدھی چڑھائی ہے جس پہ گاڑی چڑھانا بہت مشکل ہے بہرحال فور ویل ڈرائیو جو ہے نا 4 ویل گاڑی تو اس پہ چڑھ سکتے ہیں لیکن اس کے لیے بھی تجربے کی ضرورت ہے تو آپ دیکھیں نا یہ اب گاڑی آ رہی ہے لیکن یہ جو ہے نا یہ میرے خیال میں کرائے کے ہے اور اس میں کرائے کے 1500 روپے لیتے ہیں مضبوطی کا دا بابا لري دا 4 ویل دی زما خیر دې خطه دی ونه لاندې بشو دا ونه نه ده اب بارش شروع ہوئی اور پھر جو ہے ہم اس چڑھائی پہ اترتے ہوئے بہت تیز بارش شروع ہوئی لاندې شي بس راځي دلته ها وہ بارش شروع ہوئی اب ہم نے دوڑنا ہے کیونکہ لمړ د دې لپاره نه ماسي اوس ساکس کې اوس درېږي بس به ودرېږي نه بس دا خو دا به اوس ودرېږي په خپله بارش یہاں سے آپ کو گھوڑے بھی مل سکتے ہیں جس پہ آپ خواتین کو یا بچوں کو بٹھا کے اوپر لے جا سکتے ہیں اور 150 ویسے 300 وہ بتاتے ہیں ایک طرف سے لیکن آپ ان سے بارگین کر کے 150-200 میں وہ راضی ہو جاتے ہیں خطرناک چڑھائی اس میں جو سب سے اور ادھر بارش یہ وہ ابتدائی چڑھائی ہے جس کی وجہ سے میں نے موٹر بائک کو نیچے کڑی کر دی کیونکہ یہ بالکل سیدھی ہے جیسے کہ آپ درخت پہ اوپر چڑھتے ہیں تو کسی حد تک تو آپ گاڑی لا سکتے ہیں لیکن اس کا جو یہ حصہ ہے یہ بالکل ناقابل یقین حد تک بہت چڑھائی ہے اور اس پر عام آدمی نہیں چڑھ سکتا تو یہ جو ہے نا یہ ابھی اس پہ کام جاری ہے شاید کہ اگر یہ پکی ہو جائے پھر تو کوئی مسئلہ نہیں ہوگا لیکن جب تک پکی نہ ہو تو اس پہ اکثر موٹر سائیکل جو ہے وہ پھسلتی ہے تو اس سے بہتر یہ ہے کہ آپ اپنی موٹر سائیکل ادھر کڑی کر دے اور چوری موری کا کوئی مسئلہ ادھر نہیں ہوتا آپ موٹر سائیکل کڑی کر کے تالا لگائے اور بس چلے جائے سیر سپاٹا کرے پھر نیچے آئے لیکن اگر رات کے لیے آپ نے اوپر روکنا ہے تو پھر جو ہے آپ موٹر سائیکل کسی کے حوالے ضرور کریں اب یہ جو ہے یہ نیچے کا علاقہ ہے
اور ادھر بارش شروع ہوئی تو زیادہ تر لوگ ایسا کرتے ہیں کہ ادھر گاڑی کھڑی کر کے سب سے جو مشکل ٹریک ہے یہ جس پہ میں ابھی اتر رہا ہے یہ ہے. اور یہ سامنے والا جو خور مطلب سٹریم یہ بہہ رہا ہے تو ادھر زیادہ تر لوگ گاڑی کھڑی کر کے کیونکہ اوپر جانا بہت مشکل ہوتا ہے کوئی آسان کام نہیں لہٰذا اگر آپ کے پاس 4 ویل ہے تو آپ جا سکتے ہیں اور آپ اگر اس پر چڑھا بھی سکتے ہیں. صرف یہ بھی نہیں کہ اگر آپ کے ساتھ 4 ویل ہو کبھی کبھار یہ بہت زیادہ خطرناک ٹریکس ہوتے ہیں نا. تو یہ ہے گبین جبہ کا ٹوٹل تفصیلات. مطلب یہ ہے کہ ادھر تک بالکل خوبصورت قسم کی سڑک آئی ہے بالکل پکی سڑک ہے اس علاقے تک لیکن اس کے بعد جو ہے پھر تقریباً پیدل چلنے کی 1 گھنٹہ اور گاڑی میں اگر آپ چلا سکتے ہیں تو 10. تو یہ تھا میری گبین جبی کا سفر. اگر آپ کو یہ سفر پسند آیا ہو تو میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے اور ویڈیوز کو لائک اور شیئر کریں. تھینکس فار واچنگ.